کیا آپ چاہتے ہیں رجب کے مہینے کے روزے کیسے رکھیں اور نیت کیسے کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اسلامی سال کے 7 مہینے رجب المرجب ہیں، جو ان مہینوں میں شامل ہے جنہیں اشہر حرم کہا گیا ہے۔ یہ مہینے عبادت، توبہ اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کا خاص موقع ہے۔ رجب کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جیسے کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 پر مفسرین کے مطابق یہ 4 مہینے بہت ہی اہم ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا کس طرح رکھیں؟ ناظرین اکرام، رجب کے روزے فرض یا واجب نہیں بلکہ نفلی ہیں، لیکن نفلی عبادت بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی محبوب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی روزے جہنم یعنی جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہیں، جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جیسے کہ پیارے ناظرین اکرام، آپ اس مہینے میں کس طرح روزے رکھیں، کس طرح نماز پڑھیں، آج اس ویڈیو میں سب آپ کو ملے گا۔ دیکھیے گا، رجب کے روزوں سے متعلق آج ہم بیان کریں گے۔ دیکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رجب کے مہینے میں لوگوں کو نفل روزے رکھتے تھے، دیکھتے تو خوش ہوتے، یعنی آپ جو ہے روزے دار کو دیکھتے تو خوش ہوتے تھے اور خود بھی رکھتے تھے اور فرماتے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ اس مہینے میں روزے ضرور رکھا کریں۔ ایک اہم وضاحت، ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھیں کہ صرف رجب کو فرض سمجھ کر روزے رکھنا یا اسے عید کی طرح خاص سمجھنا درست نہیں ہے، لیکن نفل کی نیت سے روزے رکھنا بالکل جائز ہے۔ یہ بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وضاح فرمائی ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، رجب میں کتنے روزے رکھیں؟ دیکھیے گا، پہلے نمبر پر پہلے دن کا روزہ رکھیں، اور تیسرے دن کا روزہ رکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام بیز یعنی 15، 14، 13 یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں۔ یہ سب نفلی روزے ہیں، جنتی توفیق ہو رکھے ہیں، اور ان سے جو ہے جنت کی توفیق ملتی ہے، جنتی توفیق ہو رکھے جا سکتی ہے، کہ اس سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو جنت عطا فرمائے۔ رجب کے روزے کی نیت کیسے کریں؟ اب آئیے گا پیارے ناظرین اکرام، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ نفلی روزے کی نیت دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا فرض نہیں، مگر آسانی کے لیے الفاظ یہ ہیں۔ نیت اس طرح کریں، میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے رجب کے مہینے کا نفلی روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں۔ تو پیارے ناظرین اکرام، عربی زبان میں اس کی کیا نیت ہوگی؟ نویتو انا اصوم غدا اللہ تعالی من شہر رجب۔ نفلی روزے کی نیت کا وقت، نفلی روزے کی نیت فجر سے پہلے ہے یا زوال آفتاب سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک بار اور آپ کو نیت پڑھ کر سنا دیتی ہوں، ویسے تو اردو زبان میں بھی اس طرح کہہ لیں گے نا کہ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رجب کے مہینے کا نفلی روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، تب بھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے
عربی میں کہیں تو ایسے کہیں گے نویتو ان اصوم غدا للہ تعالی من سر شہری رجب، فجر سے پہلے یا زوال سے پہلے سے یہ نیت کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ ہے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ یہ مسئلہ فقہائے حنفی میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ فتاوی عالمگیر کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ رجب میں روزے کے ساتھ یہ عمل بھی کریں۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، اس کے بعد یہ عمل ضرور کریں۔ درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کریں، صدقہ دیں۔ اس مہینے میں آپ روزے رکھیں، روزے میں آپ روزے کے حالات میں آپ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، صدقہ کریں، نماز توبہ پڑھیں، دل کی صفائی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ آخر میں نصیحت کرتی ہوں پیارے ناظرین اکرام، آپ کو یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، صدقہ دیں۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان سینچنے کا مہینہ ہے، اور رمضان میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رجب میں خود کو عبادت کا عادی بنا لیں تو رمضان ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین اکرام یہ عمل ضرور کریں۔ یہ بہت بڑا مہینہ ہے جو شروع ہونے والا ہے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اس میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان میں سینچا جاتا ہے، اور رمضان میں فصل کاٹی جاتی ہے۔ جس طرح انسان جو کسان ہوتا ہے وہ بیج لگاتا ہے، پھر سینچتا ہے، پھر فصل کاٹتا ہے، تو اس کو بہت سارا اناج غلہ ملتا ہے اور اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی آخرت کے لیے، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، نفلی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ رب العالمین آپ جو شب برات کا مہینہ آتا ہے یعنی شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس میں ہم نمازیں پڑھیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور جو ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا پیارے ناظرین، تو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے جو دعا کا طلبگار، جو میں اس کی دعائیں قبول کروں، کوئی ہے رزق کا طلبگار جو میں اسے ہاتھوں ہاتھ دوں۔ تو پیارے ناظرین اس مہینے میں ہینڈ ٹو ہینڈ یعنی جسٹ ایک دم جو دعا کی وہ قبول ہوتی ہیں، جو انسان پہلے سے ہی تیاری کر کر چلتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے سے شروع ہو جاؤ اور ماہ رمضان تک اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ویسے تو ہر وقت ہم کو دعائیں کرنی چاہیے، جو ہم یہ نہیں کہ ہم 3 مہینوں میں ہی صرف دعائیں کریں گے اور باقی جو مہینے اس میں کچھ نہیں۔ ویسے نماز کی پابندی ہر مہینے، ہر سال، ہر وقت کرنی چاہیے، 5 ٹائم کرنی چاہیے، اور ان مہینوں میں برکتیں زیادہ ہیں تو اس میں اور زیادہ عمل کیا کریں۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان تک سلامت رکھے اور رمضان تک ہمیں پہنچائے۔ تو پیارے ناظرین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور صدقہ دینا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں، اور ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری روزے کے ہی کس طرح ہم روزہ رکھیں، روزے پر ویڈیو لے کر آئیں، تو انشاءاللہ ضرور لے کر آؤں گی۔ کومنٹ کریں، اور کس طرح نماز پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے، اس پر اگر ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور لے کر آؤں گی، کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، اللہ حافظ، سب خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔